فرش التراب يضمني. سر میرا نام عثمان رفیع ہے، سول انجینئر. سر پاکستان کے علاوہ دوسرے بھی اسلامی ممالک میں نظام خلافت رائج نہیں ہے، تو کیا یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے یا پھر صرف ویسٹرن انفلوئنس ہے وہاں کے حکمرانوں پہ کہ یہ سسٹم انفلوئنس نہیں ہو سکتا؟ اصل مسئلہ اسلامی نظام کے کمپلیکیٹڈ ہونے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ کفر دنیا پر فیصلہ کن طور پر غالب ہے، سیاسی اعتبار سے، فکری اعتبار سے. اب جو مسلمان آپ شمار کر رہے ہیں 1.5 ارب، ان میں سے کتنے ہیں کہ جو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے ماننے کو تیار ہو؟ اس وقت تو جو اوپر کے لوگ ہیں وہ تو عموماً وہی ہیں جو مشرف کے قول کے مطابق جو ہیں وہ روشن خیال ہے، بس ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں اور مشرف نے کہا تھا میں بھی مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، پتہ نہیں پڑھتا بھی ہے کہ نہیں، شاید کبھی پڑھ لیتا ہوں کچھ جمعہ کی یا کسی عیدین کی، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ صرف اس سے تو مسلمان نہیں بن جاتا. نماز روزہ ہے تو اس کے ساتھ ہی اور حرام چیزوں سے جو ہے بچنا وہ بھی لازم ہے. تو اس وقت ان کا تہذیبی غلبہ ہے، معاشی غلبہ ہے، علمی غلبہ ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سائنس ان کے پاس ہے. ہم پیچھے رہ گئے ان تمام چیزوں کے اندر، حالانکہ ایک وقت میں یہ تمام چیزیں عربوں نے دنیا کو دی تھی. یورپ جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جس کو ڈارک ایجز وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سیاہ دور تھا. علم کی بات ہی نہیں تھی، نہ سائنس کی تھی، نہ فلسفے کی تھی، نہ ٹیکنالوجی کی تھی. پوپ کا حکم اور پوپ جو کہہ دے بس وہی آخری بات. بائبل کی طرف بھی ریفرنس نہیں، اور شریعت موسوی کا کوئی سوال نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں اس کے بعد عربوں کے اندر اسلام کی جو برکات تھی اس کے نتیجے میں علم آیا اور حکمت آئی اور فلسفہ آیا اور سائنس آئی اور روشن خیالی بھی آئی اسلام کے دائرے کے اندر اندر. اور یہ پھر جو ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں تھیں ان کے ذریعے سے یورپ میں پہنچا. لیکن اس کے بعد ہم سو گئے، انہیں جگا کر ہم سو گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے، ہمارے اونچے اونچے محل بننے لگے. ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جو خلیفہ عبدالحمید تھے جن سے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ کے سارے قرضے، بے شمار قرضہ ان پر تھا، اور وہ سارا کس وجہ سے تھا کہ انتہائی وہ جو ہے فضول خرچ آدمی تھے، بڑے سے بڑے محل بنا رہے ہیں. توپ کاپی کا محل جا کے دیکھ لیجئے، اس میں جو کروڑوں اربوں انہیں لینے پڑے اور وہ یہودیوں ہی سے لیے. بینکنگ جو تھا وہ سارا یہودیوں کا تھا یورپ کا. اب اس کے بعد انہوں نے اس میں جال میں پھانسنا چاہا، لیکن وہ اللہ کا بندہ کم سے کم اس میں اڑا رہا. اب اس وقت جو ہے اتنا بھی ایمان اور یقین ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دست نگر ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں. اللہ پر ہمیں یقین ہے نہیں کہ اس کی مدد کا یقین ہو. اگر ہم اللہ سے وفادار ہوں تو اللہ کی مدد کی بھی توقع کر سکتے ہیں. جب ہم خود اللہ کے باغی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ہم تو اس کفر کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. اللہ کیسے مدد کرے گا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ سودی کاروبار بند نہیں کرو گے تو پھر میرے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. ہمارا تو سارا نظام سود پر ہے. تو یہ اسلامی نظام جو ہے اس کے ناقابل عمل ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ کفر کا دباؤ ہے، غلبہ ہے. اور جو اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے ہاں اسلامی نظام قائم نہیں کیا، اس کی سزا ہے جو مل رہی ہے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم ایک جد و جہد سے، محنت سے، مشقت سے، قربانیوں سے، حضور اور صحابہ کے نقش قدم پر اور آپ کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اگر کسی ایک ملک میں اسلام کے نظام کو دکھا دے دنیا کے سامنے اور پھر انہیں دعوت دے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. کیا تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے لوگوں نے، اسلام سے ڈرا رکھا ہے؟ آؤ دیکھو اسلام یہ ہے، یہ اسلام ہے، بتاؤ اس کے اندر کون سی کمی ہے؟ یہاں تو فریڈم بھی ہے، یا ایکویلٹی بھی ہے، یہاں انصاف ہے، عدل ہے، امن ہے، چین ہے، مواخات ہے، بھائی چارہ ہے. تو آ کے اگر ہم مثال پیش نہیں کر سکتے تو اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے آپ کو توجہ جو ہے اس پر کرنی چاہیے کہ اس نظام کو پاکستان میں جس کو ہم نے حاصل ہی کیا تھا اس لیے کہ یہاں نظام بنائیں گے اور دنیا کے لیے اسے ایک لائٹ ہاؤس بنا دیں گے. جیسے آپ کو معلوم ہے سمندروں کے اندر جہاں چٹانیں وغیرہ ہوتی ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جہاز ادھر آیا تو چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو جائے گا، تو وہاں لائٹ ہاؤسز بنا دیا کرتے تھے. اونچا سا ایک ٹاور بنایا اور اس میں آگ جل رہی ہے تاکہ دور سے جہاز دیکھ لے کہ بھائی ادھر کا رخ نہیں کرنا ہے، یہاں تو خطرہ ہے، یہ سرخ بتی جو ہے یہاں جو چٹانیں ہیں. تو اسی طریقے سے پوری دنیا کے لیے ایک لائٹ ہاؤس،
اسلام کا ایک نظام بنا کر جو ہم نے پاکستان کے حصول کا مقصد قرار دیا تھا اس میں ہم لگیں، اس کے بارے میں زیادہ سوچئے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار حضور کا ہے اس میں آپ کی خواہش ہو تو آپ میری کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کریں کہ آپ نے کیسے انقلاب برپا کیا تھا، اس کی جد و جہد کریں۔ اب اثر نو یہ کام کرنا ہوگا، یہ توقع نہ کیجئے کہ چونکہ اتنے مسلمان ہیں تو لازماً یہاں اسلامی نظام آ ہی جائے گا۔ وہ کیسے آ جائے گا جبکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر بھی شریعت کے پابند نہیں ہیں، تو پورے ملک کے اندر کیسے شریعت نافذ ہو جائے گی؟ تو اس لیے اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اور بڑی انقلابی جد و جہد سے یہ کام ہو سکے گا۔